السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق اسماء الحسنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جن کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق میں سے پہلے 15 اسماء الحسنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلا نام ہے الرحمن، یعنی بڑا مہربان۔ مہربان کسے کہتے ہیں؟ مہربان کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مہربان ہو، پیار کرنے والا ہو۔ جیسے دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ زمین میں پر ہمیں ہماری والدہ یا ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ انعام ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں بغیر مانگے، جیسے ہوا، زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، وہ اس نے ہمیں دی ہے، اور کھانا کھانے کے لیے خوراک دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یعنی بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح نیکسٹ نام اللہ تعالیٰ کا ہے الرحیم، یعنی نہایت رحم والا۔ اب رحم والا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو دنیا میں نیکی اور بدی پیدا کی ہے۔ بعض اوقات ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی لغزش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی بات، تو ہم اس کی جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، یعنی اور رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیں، ہماری والدہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں معاف کر دیتی ہیں، 2 دفعہ غلطی کرتے ہیں معاف کرتی ہیں، بعض اوقات وہ ہمیں سزا بھی دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی لازمی توبہ قبول کروں گا، یعنی وہ رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت بڑا ہے، الرحیم، یعنی رحم کرنے والا۔ نیکسٹ نام ہے المالک، یعنی مالک۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، یعنی دنیا کے جو زمین، آسمان اور کائنات کی تمام چیزیں، پہاڑ، دریا، سمندر، سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہی اس کا خالق و مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ المالک ہے، یعنی مالک ہے اس تمام چیزوں کا۔ اگلا لفظ ہے الاحد، یعنی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یا دیکھیں بچوں، اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جیسے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور روزانہ مغرب میں غروب کرتا ہے، اسی طرح چاند سورج کی اپنی مخصوص گردشیں ہیں جو کہ مقررہ اوقات میں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو اللہ ایک ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ الصمد، بے نیاز۔ بے نیاز بچوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی وہ جس کو جو چیز چاہے وہ عطا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہ بنا دے، چاہے فقیر بنا دے، امیر بنا دے یا غریب بنا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبی ہے، الصمد، یعنی بے نیاز۔ اگلا لفظ ہے الشکور، یعنی صلہ دینے والا، بہتر سے بہتر انعام دینے والا، جزا دینے والا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، جو محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں محنت کار کا دوست ہوں۔ اسی طرح جو انسان اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت کا انعام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شکور ہے، یعنی صلہ دیتا ہے ہر بات کا۔ ہر انسان جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، اگر ہم ہر نوالے پہ الشکور پڑھیں گے تو اس سے ہمیں بہت ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جب ہم کھانا کھائیں اور نوالہ لیں تو اللہ تعالیٰ کا نام الشکور کو لازمی پڑھ لیں۔ اگلا لفظ ہے الحفیظ۔ الحفیظ یعنی سب کا محافظ، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی پیدا کی ہے، بدی بھی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اچھے خیالات لے کے آتا ہے۔ بعض کا اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی ہے اور شفا بھی پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو بیمار کر دیتا ہے تو اس کو تندرستی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ فلق میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حفاظت فرماتا ہے جنات سے، جنات کے شر سے، انسانوں کے شر سے۔ اس کے علاوہ جب ہمیں اندھیری رات سے ڈر لگتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ وہ ہمارے وسوسوں، مختلف ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، ایسے شیطان جو غلط وسوسے ہمارے لاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الحفیظ بہت بڑا ہے، یہ ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ جس طرح آج کل ایک بیماری کرونا وائرس آئی ہوئی ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچاؤ کے لیے چلتے پھرتے دن میں کئی مرتبہ جو الحفیظوں کا ورد کرنا چاہیے۔ اس سے ہم ہر طرح کی مصیبت سے اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے، اگلا صفاتی نام ہے الرزاق، یعنی رزق دینے والا۔ رزق کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بہت پیارے پیارے پھل، سبزیاں، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے مشروبات دیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ ایک تندرست آدمی کی نیند کا آنا، صحت مند ہونا، اس کے بچوں کی خوشحالی کا ہونا، اسے زندگی میں کامیابی ملنا، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بالکل تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ تو الرزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اگلا لفظ ہے الخالق، یعنی پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو میں نے 7 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کفار نے قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تم ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ یا مکھی کے پر کے برابر چیز کوئی لے آؤ، تو کوئی بھی انسان اس طرح کی چیز بنا نہیں سکتا، جیسے کہ پانی، آسمان، پہاڑ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور وہی اس کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، جنات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، فرشتوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ العلیم، العلیم بہت زیادہ علم والا، یعنی اللہ کے پاس ہی سارا علم ہے۔ جیسے ہم لوگ تو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں جو ہمیں دنیا کے متعلق بتاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر علم پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ جیسے دیکھیں بچوں، اگر ہم کہیں چھپ کر کوئی گناہ کرنا چاہیں یا کوئی برائی کرنا چاہیں یا کوئی اچھائی کرنا چاہیں، اگر ہم چھپ کے کوئی اچھا کام کرنا چاہیں تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپا کے، لوگوں کی نظر سے چھپا کے کوئی بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس کو لازمی معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو صلہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کے پاس سارا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی دنیا کا علم بھی ہے، آخرت کا علم بھی ہے کہ کس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔
القدوس نہایت پاک، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ روشنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ اچھی اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو اچھائی پسند ہے، اچھے کام کرنے والے لوگ پسند ہے، اسی لیے ان کا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ القدوس یعنی نہایت پاک، اور اسی لیے وہ پاکی کو بھی پسند کرتا ہے، اور جنت میں ہمیں اسی اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی چیزیں نوازے گا۔ اگلا لفظ ہے النور یعنی روشنی والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات روشنی سے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روشنی سے بناؤں، یعنی دیکھیں جو روشنی جس طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا علم بھی چاروں طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاروں طرف ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس طرح اللہ کا وجود جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ صرف نہیں رکھی ہے، کیونکہ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب ہمیں پاکیزہ خوراک کھلائیں گے، تو تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات سے ملاقات کروں گا، اپنے لوگوں انسانوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نور ہے، اور نور روشنی والا ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سلامتی دے گا؟ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو اچھے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے۔ سبحان، ہم ویسے اللہ تعالیٰ کی شان کو، جس کا مطلب پاک ہوتا ہے، سبحان کو سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے شر سے، شرک سے، برائی سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ کاموں کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں قرآن پاک میں بتایا ہے کہ کون سے کام اچھے ہیں، کون سی خوراک پاک ہے، کیا کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہم اللہ کی اچھی چیزیں جو بنائیں گے ہم فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، تالاب، پانی، ہوا، بارش، اور کسی خوبصورت عمارت، خوبصورت بچے، کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت پیاری پیدا کی ہے۔ العزیز و عزت والا یا غالب، بڑا، اس سے مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عزت والا، یعنی قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پاک ہے، عزت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ وہ جو ہے عزت والا ہے، تمام لوگ اس کی، تمام مسلمان، تمام انسان اس کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر پاک ہے اور عزت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی العزیز و پاک ہے اور عزت والی ہے، اور تمام انسان، جنات اور وہ تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو خوبی ہے صفاتی، العزیز اس کا مطلب ہے عزت والا۔ امید کرتی ہوں کہ سب بچوں کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ تمام اسماء الحسنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ان الفاظ کے معنی کو یاد کر کے لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔